بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 310 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ایک عام قسم کا لاک تھا جسے کھولنے کی کوئی خاص ٹیکنیک نہیں تھی۔ میں اور محسن غوطہ مار چکے تھے جب عائشہ ایک دم پیچھے ہٹی اتنی تیزی سے کہ وہ ہم سے ٹکرائی۔ پیچھے چلو اور دور ہو جاؤ، اس نے چلا کر کہا۔ آہستہ محسن نے غرا کر کہا اور ہم چند قدم پیچھے ہٹ گئے۔ کیا اس میں سے جن نکلنے والا ہے؟ کوئی آدم خور جن؟ میں نے کہا۔ جو دلاور کا تربیت یافتہ غلام ہوگا اور ہم دونوں کا سرما بنا دے گا، محسن نے کہا۔ جسے دلاور تمہاری آنکھوں میں لگا دے گا تو ہمیشہ خوش رہے گا، مسکراتا رہے گا مرتے دم تک۔ ہمت ہے تو ذرا قریب جا کے سانس لو، عائشہ نے تن سے کہا۔ پھر دیکھوں گی کہ تم کس طرح مسکراتے ہوئے مرتے ہو۔ اس میں سے وہ قاتل گیس خارج ہو رہی ہے جسے تم ایک بار سانس کے اندر لے جاتے تو دوسرا سانس نہ لے پاتے۔ آئی سی، گویا اس میں سے سائنائڈ گیس نکل رہی ہے جو امریکہ میں سزائے موت دینے کے لیے گیس چیمبر میں استعمال ہوتی تھی۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور سوٹ کیس کو برابر دیکھتی رہی۔ اتنا بتا دیا ہے تو اب یہ بھی بتا دو کہ گیس کتنی دیر تک نکلتی رہے گی اور یہ سب انتظام کس طرح کیا گیا تھا؟ محسن بولا۔ مجھے نہیں معلوم، عائشہ نے مختصراً کہا۔ تمہیں بہت کچھ معلوم ہے، میں نے کہا۔ مجھے وہی معلوم تھا جو مجھے راستے میں جمشید نے بتایا تھا کہ تم اس سوٹ کیس کو ہرگز مت کھولنا، اور جب وہ لوگ کھولیں تو فوراً اپنا سانس روک کے دور نکل جانا۔ عائشہ نے کہا۔ کمرے سے باہر، گویا اس کے ذہن میں یہ اندیشہ تھا کہ ہم تمہیں مجبور کر سکتے ہیں۔ ہاں، اور اس نے مجھے احتیاط بھی سمجھا دی تھی، عائشہ نے کہا۔ اسی وقت ایک عجیب بات ہوئی، کوئی چیز دب سے نیچے گری۔ یہ کالی سی چیز برگد کے درخت کی شاخوں میں سے ٹپکی تھی۔ اس کے چند سیکنڈ بعد دوسری آواز آئی۔ یہ درخت کی شاخوں میں آشیانہ رکھنے والے پرندوں کے بے جان جسم تھے۔ اس قاتل گیس نے تحفظ کے ضامن خیر نشیمن کو گیس چیمبر بنا دیا تھا، اور جو گیس ہوا کے ساتھ مل کر اوپر اٹھی تھی اس سے چڑیاں اور کوے مر مر کے ٹپکتے جا رہے تھے۔ 10 منٹ میں اس سوٹ کیس کے آس پاس مردہ پرندوں کا بستر سا بچھ گیا تھا۔ میں اپنے آپ میں شرمندہ سا کھڑا رہا۔ یہ ہم تھے جنہوں نے شجرے سایہ دار کی محفوظ آغوش میں رہنے والوں کی پوری بستی کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ پرندے کسی جنگ میں شریک نہیں تھے اور کسی کے دشمن بھی نہیں تھے۔ وہ کائنات کا حسن تھے، نغمہ تھے اور رنگ تھے۔ یہ درخت ایک ہیروشیما تھا جس پر ہم نے یکلخت ایٹم بم گرا دیا تھا۔ یوں کہ پلک جھپکنے میں زندگی کی جگہ موت نے لے لی تھی۔ وہ سب طائران بے نوا ہماری جگہ اپنی جان دیتے جا رہے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ شاید 10 منٹ میں 50-60 پرندے مر کے گرے تھے۔ ان میں زیادہ تر چڑیاں تھیں اور چڑے تھے، باقی کوے تھے۔ چڑیا چیڑے کی کہانی میں نے بچپن میں پڑھی تھی۔ ان میں سے ایک دال کا دانہ لایا تھا اور دوسرا چاول کا۔ پھر انہوں نے مل کر کھچڑی پکائی۔ سیانے کوے سے بھی میری پرانی شناسائی تھی۔ اس نے کم پانی میں کینکریاں ڈال کے کیسے پیاس بجھائی تھی۔ یہ بھی ایک کہانی تھی، اور شاید اس صدی میں تیسری نسل کے بچے بھی انہی کہانیوں سے عملی زندگی کا سبق حاصل کر رہے تھے۔ یہ تیسری کہانی سب سے الگ تھی کہ جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو اشتراکی عمل اور جدوجہد سکھانے والے انہی پرندوں کی آشیانوں میں سائنائڈ گیس چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آج کے بچے یہ تیسری کہانی پڑھیں تو انہیں کتنا دکھ ہو اور کتنی مایوسی ہو۔ اب کیا رات بھر یہاں چلا کاٹیں گے مہاراج؟ محسن نے کہا۔ میں چونکا۔ کیا سارے پرندے مر گئے؟ سب آشیانے اجڑ گئے؟ اچھا، تو آپ فلسفہ حیات و موت پر جذباتی قنوتیت میں مبتلا تھے، محسن نے کہا۔ دیکھنا یار، وہ تو مرتے ہی ہیں جو دشمن بن کے لڑتے ہیں، مگر اصل المیہ ان کا ہے جو بے سبب مارے جاتے ہیں۔ دیکھ بھائی، فنا اور بقا کی یہ جنگ تو دشمنی کے جذبات کے بغیر بھی ہمیشہ سے جاری ہے۔ انسان نے درندوں کو خلا کیا، درندوں نے جنگل کے کمزور جانوروں کو مارا۔ یہ تو ہوا جنگل کا قانون، مگر شہر میں جہاں قانون ہے اور آدمی مہذب کہلاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا کمزور زندہ رہ سکتا ہے؟ بیشتر انسان زمین پر حشرات الارض کی طرح جیتے اور مرتے ہیں۔ وہ دیو عقل، طاقت، اقتدار اور دولت کے نشے میں چور بدمست ہاتھیوں کے پیروں تلے کچلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے راستہ چھوڑ کے نہیں چلتے یا ان کی لڑائی کے میدان ہی میں رہتے ہیں۔ سیاست میں بڑی طاقت، شہر میں بڑا بدماش، ملک میں ظالم حکمراں، یہ سب ایسی ہاتھی ہیں جیسے دلاور، جمشید اور SSP بن جانے والا سراج ہیں۔ ان کے راستے میں آنے والے اور ان کی ہوس اقتدار اور ہوس زر کا شکار کون ہو رہے ہیں؟ وہی جو اپنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکون سے رہتے تھے، ان پرندوں کی طرح۔ مس عائشہ، تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، میں نے محسوس کیا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کر رہے ہو، وہ بولی، اور میں سوچے سمجھے بغیر کر رہی ہوں۔ تم بڑے عجیب لوگ ہو، مشین گن لے کر اور جان ہتھیلی پر رکھ کر مرنے مارنے کے لیے تیار پھرتے ہو،
مگر چڑیاں کوے مرے تو اداس ہو جاتے ہو۔ ہم عجیب و غریب نہ ہوتے تو آج اس ویران کھنڈر میں الو کی طرح نہ بیٹھے ہوتے، میں نے کہا۔ پیرس یا ٹوکیو کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں دادے ایش دے رہے ہوتے، مونٹی کارلو کے کیسینو میں جوا کھیل رہے ہوتے، یا لاکھ کے کروڑ اور کروڑ کے ارب بنانے کی فکر کر رہے ہوتے۔ یہ سب ہمارے اختیار میں تھا مگر ہم نے چھوڑ دیا۔ چنانچہ ہم بھی عجیب ہیں اور غریب بھی ہیں۔ کیا اب تم اس سوٹ کیس کو اٹھا کے لا سکتی ہو؟ محسن بولا۔ اب تو تم بھی لا سکتی ہو، عائشہ نے کہا، مگر ہم تمہیں زحمت دیں گے، محسن نے کہا۔ عائشہ تذبذب کے عالم میں کھڑی رہی۔ وہ بے یقینی کے خوف کا شکار تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ بعد خطرے کی کوئی بات نہیں ہوگی، اب تو 15 منٹ گزر چکے ہیں، میں نے کہا۔ عائشہ آگے بڑھی۔ پرندوں کی موت نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا اور اسے سائنائڈ گیس کی بے پناہ ہلاکت خیزی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ گیس ہوا میں شامل ہو کر اوپر اٹھ چکی تھی، مگر یہ اندیشہ بڑا جان لیوا تھا کہ کہیں ہوا میں اس کا تناسب 1000 میں 1 حصہ بھی ہوگا تو انہی پرندوں پر گرے گی جن کے مردہ جسم اب ٹھنڈے اور سخت ہو رہے تھے۔ وہ ایک قدم چل کر رک گئی۔ محسن اسے پیچھے سے یوں دھکیلا کہ وہ منہ کے بل سوٹ کیس پر جا گری۔ اسے محسن سے اس قسم کی بے رحم اور صفا کارانہ کارروائی کی بالکل امید نہ تھی۔ اس کے حلق سے بے اختیار ایک چیخ نکلی اور وہ چند سیکنڈ تو اٹھ بھی نہ سکی۔ ہمارے لیے اتنا یقین کافی تھا، اگر سوٹ کیس میں یا اس کے قریب ذرہ برابر بھی زہریلی گیس ہوتی تو عائشہ اٹھ نہ سکتی۔ وہ جیسی اٹھی میں نے اسے پکڑ لیا۔ محسن نے سوٹ کیس کو احتیاط کے ساتھ اٹھایا اور ہم اندر چلے گئے۔ مجھے تھوڑی سی تشویش عائشہ کی چیخ سے لاحق ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ہم دم سادے منتظر رہے کہ آس پاس کے کسی گھر سے کوئی باہر آئے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ چیخ کس نے ماری تھی، مگر رات کے آخری حصے میں نیند بہت گہری ہوتی ہے، کسی نے کچھ نہیں سنا تھا تو خواب یا وہم سمجھ کے نظر انداز کر دیا تھا، یا باہر نکل کے دیکھا تھا تب بھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ چیخ اس کھنڈر سے سنائی دی تھی جو مدت سے ویران پڑا تھا۔ یہ بہت ذلیل حرکت تھی، عائشہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ محسن ہنسا۔ کیا اس سے بھی زیادہ جو تم کر رہی ہو؟ ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یا ہے تو نفرت کا اور دشمنی کا، مگر تم اپنی بڑی بہن کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم مر جاتی تو مجھے بالکل افسوس نہ ہوتا، میں سمجھتا کہ یہ قدرت کی سزا تھی جو تم کو ملی، اور وہ بھی دلاور کے ہاتھوں۔ خیر، خدا کے انصاف میں دیر ہے اندھیر نہیں، میں نے کہا، اور ایک امکان پر غور کرنے لگا کہ ہم نے 10 لاکھ مانگے تو کیا دلاور نے یہ بندوبست پہلے سے کر لیا تھا؟ نہیں۔ پھر اسی خیال نے مجھے مجبور کیا کہ میں محسن کو دوسرے کمرے میں لے جاؤں، کیونکہ میں عائشہ کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے غالب کو بھی درمیانی دروازے کے قریب بلا لیا، جہاں سے وہ عائشہ پر نظر رکھ سکتا تھا۔ سراج کی ماں کی طرف سے کسی کو خطرہ نہیں تھا، مگر اس کے کانوں میں پڑنے والی بات خطرہ بن سکتی تھی۔ مرزا غالب، کیا یہ انتظام صرف ہمارے لیے تھا؟ دلاور عالم غیب نہیں ہے کہ پہلے ہی اس نے صحیح اندازہ کر لیا کہ ہم 10 لاکھ طلب کریں گے، میں نے کہا۔ یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے، محسن نے کہا۔ ظاہر ہے جمشید نے 1 گھنٹے میں یہ بندوبست نہیں کیا، سوٹ کیس پہلے سے تیار تھا اور اس کی چابی جمشید کے پاس ہی، مگر سوال یہ ہے کہ کس لیے، اور پورے 10 لاکھ؟ غالب نے حیرانی سے کہا۔ اگر ہم 20 یا 50 لاکھ مانگ لیتے پھر؟ نہیں دوست، یہ ڈیتھ ٹرپ ہمارے لیے تیار کر کے نہیں رکھا گیا تھا۔ پھر کس لیے تھا؟ میں نے کہا۔ اسلحہ کس لیے ہوتا ہے؟ غالب بولا۔ مشین گن کی گولی پر کس کا نام ہوتا ہے؟ اور ٹائم بم پر کہاں لکھا ہوتا ہے کہ اسے کس وقت اور کہاں استعمال کیا جائے؟ یہ لوگ جس کاروبار میں ملوث ہیں اس میں یہ ہتھیار کسی دشمن کے خلاف بھی کام آ سکتا ہے اور کسی دوست کے بھی۔ اس میں کون اپنا کون پرایا؟ 10 لاکھ ادا کر کے اس کی جان بھی تو لی جا سکتی ہے جو ادائے فرض میں کوتاہی کا مرتکب ہو، اور اس کی بھی جس کا ضمیر اسے پریشان کرنے لگے یا جسے شرافت کا دورہ پڑ جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایسے ہی مہلک کھلونے دوسروں کے پاس بھی ہوں گے؟ میں نے قائل ہو کر کہا، بالکل ہوں گے۔ دلاور کے پاس جو مہلک گیس والا بم تھا اس کا فیوز جمشید کے پاس تھا، یعنی چابی کسی اور کے پاس تھی، تاکہ اس بات کا 1% امکان بھی نہ رہے کہ دلاور کے گھر میں کوئی تجوری کھول دے۔ آدمی کتنی بھی احتیاط کرے کبھی نہ کبھی چابی کو ادھر ادھر بھول جاتا ہے۔ بچوں کو نہ صحیح، بڑوں کو خصوصاً عورتوں کو تجسس مجبور کرتا ہے کہ جو چیز چھپا کے رکھی جائے یا شجرے ممنوعہ ہو اس کا راز ضرور جان لے۔ غالب نے کہا۔ ہاں، بنڈورا باکس بھی کھول کے ضرور دیکھیں گے، خواہ اس کے بعد کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ نازل ہو جائے۔ محسن بولا۔ ایسے ہی ہتھیار انہوں نے گھر میں رکھے ہوں گے تو اس کی چابی کسی دوسرے کے پاس رکھوائی ہوگی، میں نے کہا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر 10 لاکھ کی رقم کیا اتفاق سے مانگ لی تھی ہم نے؟ اور اس نے اتفاق سے سوٹ کیس میں بھی 10 لاکھ رکھے گئے تھے، 5 لاکھ کیوں نہیں رکھے گئے تھے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ رقم بعد میں ڈالی گئی۔ اس راز پر سے تو وہی پردہ اٹھا سکتے ہیں۔
جنہوں نے پردہ ڈالا تھا۔ مگر دوستو، کیا تم خوش اعتقادی میں یقین کرنے سے پرہیز نہیں کر سکتے، کم سے کم دشمنوں کے معاملے میں؟ غالب نے کہا، تم کو شک سے آغاز کرنا چاہیے اور تصدیق کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ذرا اس نکتے کی وضاحت فرمائیے، ہم کن ذہن لوگ ہیں، بات کی تہہ تک نہیں پہنچے۔ محسن نے کہا، میں پہنچ گیا۔ میں نے چٹکی بجائی۔ مرزا نے بڑے پتے کی بات کی ہے۔ میاں شیروانی، تم نے کیسے جانا کہ یہ 10 لاکھ ہے؟ کیسے جانا؟ محسن سر کھجانے لگا۔ بس ایسے ہی مان لیا۔ ہاں، یہی آپ کی کم عقلی ہے، جمشید نے کہا، اور آپ نے مان لیا۔ اب ذرا گن کے دیکھیے، اگر واقعی 10 لاکھ ہوئے تو پھر یہ اتفاق ہوگا کہ ہماری زبان سے بھی 10 لاکھ ہی نکلے۔ دنیا اتفاقات سے خالی نہیں، غالب بولا۔ میں سوٹ کیس اٹھا لاتا ہوں۔ میں نے کہا، 10 لاکھ کی گڈیاں ہیں، نوٹ پرانے ہیں۔ محسن بولا، ہم خود گن کر دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھہرو یار، تم پھر غلطی کر رہے ہو، غالب نے کہا۔ اب کیا ہوا؟ محسن نے نوٹوں کے ڈھیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم شکاری نہیں اناڑی ہو، غالب نے کہا۔ ہر شکاری جب دام لگاتا ہے تو ناکامی کے امکانات کا سدے باب بھی رکھتا ہے۔ شکار اگر ایک جگہ سے بچ کر نکل جائے تو دوسری جگہ پکڑا جائے۔ متبادل بندوبست رکھنا دور اندیشی کی بات ہے، اور تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ دلاور کس حد تک دور اندیش ہے۔ کیا اس کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ ترکیب نمبر 1 ناکام بھی ہو سکتی ہے؟ کسی کی خوش قسمتی کے امکانات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کسی دام اجل سے بچ جائے۔ فرض کرو ہم سوٹ کیس کھول لیتے، جہاں ہوا کا رخ موافق ہوتا، مثلاً ہمارے پیچھے ہوا آ رہی ہوتی، کوئی ٹیبل فین یا پیڈسٹل فین ہوتا جو زہریلی گیس کو باہر پھینک دیتا کسی بھی قریبی دروازے یا کھڑکی سے۔ ہم نہیں جانتے اور یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ہمیں ہلاک کرنے کے لیے تھا۔ میں بھی صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ اگر وہ ایک چال سے بچ جائے تو دلاور ایسا نہیں کہ اس کے لیے دوسری چال بعد میں سوچے نہیں، وہ دوسری چال کو زیادہ اہم سمجھتا ہوگا، جس کا شکار ہونے سے کسی کو تقدیر بھی نہیں بچا سکتی۔ تم ایسا کرو، عائشہ سے کہو کہ رقم شمار کرے۔ تم بہت دور کی کوڑی لائے ہو، لیکن مرزا غالب سے تم اپنی غیر معمولی عقل و ذہانت کا کرشمہ مت سمجھنا۔ یہ صرف فیضان صحبت ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہ کے کچھ سوچنے لگے ہو، میں نے کہا، ورنہ تم تو ناچیز ہیج مداں وغیرہ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی احتیاط پسندی سے کام لیں گے تو ہم ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم اٹھانے تک بہت وقت ضائع کریں گے۔ محسن نے کہا، وقت اور زندگی دونوں میں سے ایک کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش تو کرنا چاہیے، غالب نے کہا۔ اس کی بات کے 10 منٹ بعد ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حقیقت بن کے سامنے آئی۔ محسن نے عائشہ سے کہا کہ وہ رقم شمار کرے۔ غالب وہیں بیٹھا رہا۔ میں تقریباً درمیان میں تھا اور کھڑکی سے باہر افق پر صبح کاذب کا اجالا دیکھ رہا تھا اور رابعہ کا تصور کر رہا تھا۔ ایک ایک نوٹ کو شمار کروں، عائشہ نے کہا۔ محسن نے جواب دینے سے پہلے میری طرف دیکھا۔ نہیں، بس اندازہ ہو جائے کہ یہ 10 لاکھ ہے۔ 1 روپیہ بھی کم ہوا تو تمہیں لانا پڑے گا، میں نے کہا، اور زیادہ ہوا تو ہم واپس کر دیں گے۔ تم لے جا کے چودھری صاحب کو دے دینا۔ ان میں اور تم میں ایک ہی قدر مشترک ہے، پیسہ۔ اس کی خاطر وہ اپنے ہم وطنوں کی جان لے رہے ہیں اور تم اپنی بہن کی جان لے گی ہو، غالب نے کہا۔ عائشہ نے زخمی ناگن کی طرح بل کھا کے غالب کی طرف دیکھا۔ یہ اس کی دکھتی رگ تھی جو ہم نے چور کی داڑھی والے تنکے کی طرح پکڑ لی تھی اور اب اس پر جانتے بوجھتے وار کر رہے تھے۔ سراج کی ماں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریبی جولی بدستور ہوش سے بیگانہ پڑی تھی۔ عائشہ نے گڈی کو سوٹ کیس سے نکال کر باہر رکھنا شروع کیا۔ یہ سب 100 کے نوٹ تھے، چنانچہ سوٹ کیس میں 100 گڈیاں ہونی لازمی تھی۔ ذرا یہ بھی دیکھتی جاؤ اور دکھاتی جاؤ کہ سب نوٹ ہی ہیں، اوپر نوٹ اور اندر سادے کاغذ نہیں ہیں، میں نے کہا۔ یہ کام تم خود کیوں نہیں کر لیتے؟ عائشہ نے اکڑ کر کہا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت لڑکی لاکھوں میں کھیلتی ہوئی کتنی حسین لگتی ہے، میں نے کہا۔ عائشہ نے گڈی کو ایک کونے سے پکڑ کر نوٹوں کو ایسے پھیلایا جیسے کوئی کتاب کے ورق پھیلا کے ہر ورق ایک مسلسل حرکت میں انگلیوں کے لمس سے پھسلتا ہوا نکلتا جائے۔ ابھی اس نے 20 گڈیاں ہی دیکھ رکھی تھی کہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، مجھے ذرا چکر سے آ رہے تھے، وہ بولی، اور پھر گڈیاں نکالنے لگی۔ آدھی رقم نکالتے نکالتے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کی صورت پر نمایاں ہونے والے تغیر کو محسن نے بھی نوٹ کر لیا اور وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، مگر میرے دماغ میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ کئی نوٹوں کی خوا میں تو زہریلے اثرات شامل نہیں۔ عائشہ نے 2 گڈیاں اور اٹھائیں، پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک وہ بیٹھے بیٹھے فرش پر گر گئی۔ کیا ہوا اسے؟ سراج کی ماں نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ معلوم نہیں، غالب بولا۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ میں اور محسن دیکھ رہے تھے کہ غالب کے دماغ نے بہت دور کی سوچی تھی، جس کو ہمارے ذہن نے خیال و محال سمجھا تھا، مگر عائشہ کی ہر لہجہ بگڑتی حالت اس ثمر کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ دور کی کوڑی نہیں،
غالب کی چھٹی اس کا کارنامہ تھا یا بچانے والے کا ہاتھ تھا جو مارنے والے خاص سے ہمیشہ زبردست رہا ہے کہ ہم محفوظ رہے؟ پانی تھوڑا سا، عائشہ نے کہا اور اس کا جسم کرب سے زمین پر پھیل گیا۔ دیکھو اتنے سنگ دل نہ بنو، سراج کی ماں نے کہا، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے تھوڑا سا پانی لا دو۔ پانی کہاں سے لا دیں؟ میں نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں، باہر ایک پرانا سا ہینڈ پمپ ہے تو صحیح، لیکن پانی لائیں گے کس میں؟ محسن بولا۔ عائشہ اب اپنے دونوں ہاتھ یوں گلے پر لے جا رہی تھی جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ کوئی کپڑا اتر کر لاؤ، سراج کی ماں نے چلا کر کہا، باہر کوئی ٹھیکرا، ٹین، ڈبہ کچھ بھی ملے بھر لاؤ۔ میں اور محسن ایک ساتھ باہر نکلے۔ محسن نے نلکے کے ہینڈل کو ہلانا چاہا مگر وہ جام ہو رہا تھا۔ اس کے نٹ بولٹ، ہینڈل اور پائپ سب پر زنگ کی مار تھی۔ زنگ سالہ سال سے لوہے کو کھا رہا تھا اور کاٹ رہا تھا۔ دھوپ اور بارش اوس میں لوہا گل رہا تھا۔ محسن نے زور لگایا تو ہینڈل ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ محسن نے آدھے ہینڈل کو دور پھینک دیا۔ کیا کوئی نلکا نہیں ہوگا اندر؟ محسن بولا۔ ہوا تو بدتر حالت میں ہوگا، میں نے مایوسی سے کہا۔ ہم سر جھکائے لوٹ آئے۔ عائشہ کے لبوں سے جاگ سا نکل رہا تھا اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو مجھے خوف آیا۔ کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت لڑکی لاکھوں میں کھیلتی ہوئی کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ خوبصورت لڑکی لاکھوں کے ڈھیر میں مرتی ہوئی کیسی تصویریں عبرت لگتی ہے۔ اس کے ہاتھوں نے نوٹوں کو پھیلا دیا تھا، سوٹ کیس کو الٹ دیا تھا، اس کا چہرہ اندر کی اذیت سے مسخ ہو رہا تھا۔ موت اس لڑکی پر خندہ زن تھی جس نے دست قضا کا اختیار اپنے ہاتھوں میں لینے کا سوچا تھا۔ اس عورت پر خندہ زن تھی جس نے دوسری عورت کی لاش پر اپنے لیے کمینی خوشیوں کا سامان رکھنے والی زندگی مانگی تھی۔ اس بہن پر خندہ زن تھی جس نے طوائف سے زیادہ کردار ادا کیا تھا کہ اپنے جسم کا سودا کیا تھا۔ طوائف تو صرف پیسے کے لیے عورت نہیں رہتی، لیکن عائشہ نے جسم کے ساتھ رشتوں کی تقدیس بھی بیچ دی تھی، اور اس کے بدلے کیا پایا تھا؟ یہ موت جس میں وہ اپنے سارے دکھ، ندامت کے عذاب، پچھتاووں کی بے بسی اور بے کسی کی اذیت کے ساتھ تنہا تھی۔ سراج کی ماں اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ عائشہ مر گئی تھی۔ انہی قاتل نوٹوں کے درمیان جو کاغذ کے بوسیدہ ٹکڑوں سے زیادہ کچھ نہ تھے، اور عائشہ کو اب اس کاغذی کفن کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسے یہاں سے ہٹا دیں، میں نے کہا۔ محسن نے سر ہلایا اور عائشہ کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس نے احتیاط کے ساتھ نوٹوں کو چھوئے بغیر عائشہ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کے کچھ دور کھینچا، مگر ہاتھ تھامتے ہوئے بھی اس نے عائشہ کی کلائیاں پکڑ لی۔ اس نے ان انگلیوں کو مس کرنے سے گریز کیا جو نوٹ نکالتی اور شمار کرتی رہی تھی۔ ان نوٹوں میں ایسے زہر کی موجودگی موجود تھی جو براہ راست جلد میں سرایت کر جائے اور خون میں شامل ہو جائے۔ یہ زہر عائشہ کی انگلیوں سے محسن کی انگلیوں میں بھی پہنچ سکتا تھا۔ اچانک سراج کی ماں ہنسنے لگی۔ لو یہ بھی لے جاؤ۔ اس نے ایک ایک نوٹ کی گڈی اٹھا کے ہماری طرف پھینکی۔ کمینے کتوں، یہ لو، 10 لاکھ پورے گن لو، اس کی خاطر ہی سب کچھ کیا تھا نا تم نے، قتل اور اغوا، یہ لو اور یہ بھی لو۔ وہ دیوانہ وار نوٹ اٹھانے لگی اور کہہ کے لگانے لگی، میری جان بھی لے لو، خود بھی مر جاؤ۔ اس نے نوٹوں کے ایک ڈھیر کو ہوا میں اچھال دیا۔ محسن، اس کا دماغ صدمے سے الٹ گیا ہے، میں نے چلا کر کہا اور خود کو بچاتے ہوئے کہا، یہ خود بھی مر جائے گی۔ محسن نے عائشہ کی لاش کو دوسرے کمرے میں ڈال کے غالب کو کھینچ لیا۔ اسے روکو یار، یہ نوٹ چولی۔ میں ایک دم بھاگا۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں نے سراج کی ماں کو پکڑ دیا۔ وہ اب سوٹ کے الٹ چکی تھی اور اس کے نوٹوں کو نوچ رہی تھی، پھاڑ رہی تھی، دانتوں سے اور ہاتھوں سے۔ میں نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ پھر میں نے پیر کے جوتوں سے نوٹوں کو ایک طرف کیا جو اب جولی پر اور اس کے آس پاس بھی پھیل گئے تھے۔ عائشہ کے انجام کے بعد مجھے کوئی شک نہیں رہا تھا کہ سراج کی ماں بھی زندہ نہیں رہے گی۔ میں جولی کے انجام کے بارے میں بھی فکر مند ہو گیا۔ میں، محسن اور غالب اپنی شکست کے احساس سے دو چار تھے۔ ہم رابعہ اور ٹیڈی کو چھڑانے کی کوشش میں دلاور کے عیار ذہن سے مار کھا گئے تھے۔ اس نے بڑی آسانی سے عائشہ کو اور سراج کی ماں کو اپنی فتح پر قربان کر دیا تھا۔ اتنی آسانی سے میں رابعہ کی یا ٹیڈی کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ غلط ہو گیا تھا، اور بازی ایسے الٹ گئی تھی جیسے بعض لوگوں کے نزدیک سفری عمل الٹ جاتا ہے۔ پہلے اگر رابعہ یا ٹیڈی کے بچنے کی کوئی صورت تھی تو اب نہیں رہی تھی۔ دلاور کی ہنسی اور اس کی آواز رات کے آخری پہر میں باز گشت کی طرح میرے تصور میں گونجنے لگی تھی۔ واہ بھائی اپنے سکندر صاحب، آپ نے تو افلاطون کو بھی مات دے دی، ایسی چال چلی ہمارے ساتھ ہیں جی، ہم ٹھہرے ان پڑھ بندے۔ خیر جی، پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ وہ جو آپ کی ہمشیرہ، معاف کرنا، اپنے محسن صاحب کی، کیا نام ہے اس کا، رابعہ، ہاں ان کی لاش کا کیا کریں؟ کہو تو آپ کے لیے وہاں پہنچا دیں۔ وہاں کیا کہتے ہیں اسے، بڑا مشکل سا لفظ ہے فارسی کا،
آپ تو بڑے جوکر ہو، کیسا رہا یہ مذاق؟ ہم بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت مخول۔ سکندر کیا ہو گیا تجھے؟ موسی نے مجھے بری طرح جھنجھوڑا۔ میں چونکا، مجھے کیا ہوا؟ کیا وہ دونوں مر گئی؟ کون دونوں؟ وہی بڑھیا سراج کی ماں اور جولی۔ میں نے کہا اب رابعہ کو بھی مار ڈالیں گے وہ، اور ڈیڈی کو بھی۔ پاگل ہوا کیا؟ مری صرف عائشہ ہے، محسن بولا۔ جولی تو اب ہوش میں آنے لگی ہے، اور سراج کی ماں وہ بھی آ جائے گی ہوش میں۔ میں نے بے یقینی سے پیچھے دیکھا، واقعی جولی آنکھیں کھول رہی تھی اور بند کر رہی تھی۔ یہ کیا محسن؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ان نوٹوں میں اب کچھ نہیں ہے، محسن بولا۔ پھر وہ کیسے مر گئی تھی؟ میں نے اس کمرے کی طرف دیکھا جس میں عائشہ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ غالب نے دریافت کر لیا ہے، محسن بولا۔ نوٹوں کی ایک گڈی پر عائشہ کے خون کا ایک قطرہ لگا ہوا ہے، اس کی انگلی میں ایک پن کی نوک گھس گئی تھی۔ میں نے غالب کے قریب بیٹھ کر اس کے خون کے منجمد داغ کو دیکھا، اس کا رنگ کچھ زردی مائل ہو گیا تھا، حالانکہ جمنے کے بعد اس کو سیاہ پڑ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اس پن کو بھی دیکھا، ہر گڈی کو ایسی کئی پنوں سے سٹیپل کیا گیا تھا۔ بینک والے 100 کے نوٹ اکٹھے کر کے بڑی مضبوطی سے سٹیپل کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ جو مشین استعمال کرتے ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن اس سے لگائی ہوئی ہر پن کے دونوں کنارے جب دوسری طرف نکلتے ہیں تو مڑ کر برابر ہو جاتے ہیں۔ خود میں نے بارہا بینکوں سے ملنے والی نوٹوں کی گڑیوں سے ان پنوں کو چھری یا چاقو کی نوک سے اٹھایا تھا، اور پھر پن کو دوسری جانب کھینچ کر نکال لیا تھا۔ اگر پن کے دوسرے کنارے مڑے ہوئے نہ ہوں تو ایک ایک کر کے نوٹ نکل جائیں اور گڈی اصل صورت میں باقی نہ رہے۔ یہ ساری گڈیاں ایسی ہی تھیں، یعنی ان میں ہر سٹیپل پن کے 2 نوکیلے کنارے سیدھے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر یہ خرابی مشین کی ہوتی تو بینک والے فوراً اسے دور کرتے یا پھر دوسری مشین استعمال کرتے۔ وہ ہر گڈی کو 2-3 جگہ سے سٹیپل کرتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ انہیں کھلا چھوڑ دیں۔ ایسا عمل کیا گیا تھا۔ ہر اٹھی ہوئی نوک پر کوئی بہت مہلک زہر تھا۔ یہ بات خاص یقین کے ساتھ کہی جا سکتی تھی کہ 100 گڈیوں کی 200-300 پنوں کے 400-600 کنارے زہر میں بوجھے ہوئے ہوں گے، تو ایک نہ ایک گڈی کھولتے ہوئے ضرور ہاتھ میں چبھ جائے گا۔ سراج کی ماں نے نوٹوں کو اچھالا تھا اور گڈیاں پھینکی تھی، مگر اسے کسی نوک سے گزن نہیں پہنچا تھا۔ عائشہ کی قضا آ گئی تھی، اسے کوئی قاتل نوک اس کی جلد میں پیوست ہو گئی تھی۔ غالباً اس وقت جب ہم نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ ہر گڈی کو کھول کر دکھائے۔ کیا آپ کی نظر رنگ کے فرق کو دیکھ سکتی ہے؟ غالب نے کہا۔ ہاں، غور سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا ہے کہ پن کی سطح چمکیلی اور صاف ہے، اور اس کا رنگ ویسا ہی ہے جیسا کہ ایلومینیم کی پن کا ہوتا ہے، مگر ہر نوک پر زرد سی کوئی چیز لگی ہے۔ میں نے کہا یہی زردی موت ہے۔ غالب نے کہا ہم کسی پلائر کی مدد سے ہر پن کو الگ کر دیں تو باقی نوٹ صرف نوٹ ہے۔ صرف اتنی احتیاط ضروری ہے کہ کوئی پن کسی کے ہاتھ پر یا جلد پر کہیں خراش تک نہ ڈالے۔ ہم مزید احتیاط کے لیے دستانے پہن کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ کیا یہ دوسری بات جمشید کو معلوم نہیں تھی؟ محسن بولا۔ یا تو معلوم نہیں تھی یا وہ عائشہ سے کہنا بھول گیا، غالب نے کہا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ عائشہ کو ہم سوٹ کیس کھولنے پر مجبور تو کر سکتے ہیں، غالب نے کہا، لیکن اس کے بعد ہمارے دل میں کوئی اندیشہ نہیں رہے گا۔ نوٹ تو ہم خود ہی نکالیں گے۔ سوچو یار کہ ہم میں سے کوئی بھی وہاں پڑا ہوتا، میں نے جرجری لے کر کہا۔ اس سے آگے سوچو تو خیال آتا ہے کہ ہم جس کو بھی یہ نوٹ دیتے وہ اس انجام سے 2-4 ہو سکتا تھا، غالب نے کہا، مگر دلاور کو اس سے کیا کہ کتنے لوگ اس زہر سے ہلاک ہوں گے۔ خدا نے ہمیں بچا لیا۔ موسی نے ایک دم پیچھے گیا تو میں نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ جولی اٹھ بیٹھی تھی اور بڑی وحشت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ محسن بھائی، سکندر بھائی، میری ماں مر گئی ہے نا؟ وہ عجیب سے کھوکھلے اور سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں یہ بات کہتے ہوئے آنسوؤں کی نمی تک نہیں آئی تھی۔ ہاں جولی، میں نے کہا، اس اعتراف کے سوا میں کیا کر سکتا تھا؟ اسے دلاور نے قتل کر دیا تھا، وہ بولی۔ کرسی مار کے اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا وہ ماں کو مار رہا تھا۔ ہم سب کو بہت رنج ہے۔ کیا دلاور کو مار دیا تم نے؟ اسے پولیس کے حوالے تو نہیں کیا نا؟ پولیس تو اسے چھوڑ دے گی، وہ بہت پیسے والا ہے، بہت طاقتور ہے اور شیطان بھی ہے، وہ بولتی گئی۔ مجھے بتاؤ تم نے؟ ہم نے اسے وہیں مار دیا تھا جولی۔ بڑے بڑے اعتماد کے ساتھ ایک اور نیک نیتی کے ساتھ وہ جھوٹ بولا جو سچ سے زیادہ اجر رکھتا تھا۔ میں نے بھی اس کا سر پھاڑ دیا۔ موسی نے سر ہلا کے میری تائید کی۔ جولی نے گہرا سانس لیا اور اس کی صورت پر طمانینت کا احساس جھلکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہسٹریا کا زور ٹوٹنے لگا، احساس جاگنے لگا، اور میں نے جولی کے جسم میں لرزش سی محسوس کی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی تھی۔